منہر ایک چند سال کی معصوم سی لڑکی تھی۔ اس کی زندگی اسکول، گھر اور دوستوں کے دائرے میں ہی گزرتی تھی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر وہ راستہ بھول گئی۔ اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے اسکول کے قریب واقع وہ پرانا کھنڈر یاد آیا جو شہر سے کچھ داور جنگل کے کنارے پر تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ جگہ کسی جین کی ہے۔ منہر نے سوچا، چلو وہاں کوئی چشمہ ضرور ہوگا، پانی پی کر گھر نکل جاؤں گی۔ وہ کھنڈر میں داخل ہوئی۔ اندھیرا گہرا تھا، ہوا میں درختوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے مار کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ منہر گھبرا گئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ آواز پھر آئی، میں یہاں رہتا ہوں، تم مجھے دیکھ نہیں سکتی۔ منہر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ انسانی آواز نہیں ہے۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آواز نے جواب دیا، ایک عرصہ گزر گیا، میں یہاں اکیلا ہوں، آج کوئی آیا ہے، تم آئی ہو۔ کچھ دیر بعد ہوا میں ایک روشنی سی لکیریں بننے لگیں اور ایک عجیب سا پیکر نمودار ہوا۔ چہرہ انسانی تھا مگر آنکھیں بہت بڑی تھیں اور جسم ہلکی سی ناورانی روشنی سے چمک رہا تھا۔ وہ جین تھا، اس کا نام ساحر تھا۔ ساحر نے کہا، ڈر مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ شروع میں تو منہر بہت خوفزدہ ہوئی مگر کچھ دیر بات چیت کے بعد اس کا خوف کم ہونے لگا۔ ساحر نے اسے اپنی کہانی سنائی کہ وہ ایک ایسا جن تھا جسے علم کا بہت شوق تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس کے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور وہ اس ویرانے میں تنہا رہ گیا۔ پھر ان کی بات چیت کا سلسلہ چلتا رہا۔ منہر نے اسے اپنے اسکول کی باتیں سنائیں، اپنے خواب بتائے۔ ساحر نے اسے تاروں، درختوں اور پرانی تہذیبوں کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں جو کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ ایک گھنٹے کی ملاقات نے دونوں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیا۔ منہر نے محسوس کیا کہ یہ جین تو انسان سے بھی زیادہ شریف ہے۔ آخر وقت آیا کہ منہر کو گھر جانا تھا۔ ساحر نے کہا، منہر کل پھر آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ منہر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب منہر گھر پہنچی تو اس کی ماں نے پوچھا، بیٹی اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ منہر نے جواب دیا، امو میں راستہ بھول گئی تھی مگر ایک نیک دوست نے میری مدد کی۔ اگلے دن اسکول سے جلدی چھٹی کے بعد منہر پھر اسی کھنڈر کی طرف دوڑی مگر وہاں پہنچ کر دیکھا تو کھنڈر بالکل سنسان تھا۔ ساحر کہیں دکھائی نہ دیا۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ پھر اس کی نظر ایک چمکدار پتھر پر پڑی۔ پتھر کے ساتھ ایک خط رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، پیار چھوٹیے منہ، ہم جن ایک عجیب مخلوق ہیں، ہم کسی انسان سے صرف ایک ہی مرتبہ ملاقات کر سکتے ہیں، وہ ایک شام ہم دونوں کے لیے کافی تھی، تمہارے ساتھ گزارا ہوا وہ ایک گھنٹہ میرے لیے ہزاروں سالوں کی تنہائی سے زیادہ قیمتی ہے، یہ پتھر سنبھال لو، جب کبھی تم مجھے یاد کرو گی یہ چمک الفاٹ ہے گا، تمہارا دوست ساحر۔ منہر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے وہ پتھر اٹھایا اور اپنے دل سے لگا لیا۔ کہتے ہیں آج بھی کبھی کبھی رات کے سناٹے میں اس کھنڈر سے ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے اور کوئی آواز گنگناتی سنائی دیتی ہے۔ دوستی کا رشتہ تو عجیب ہے، نہ زمانہ ہے نہ وقت، بس ایک ملاقات ہی کافی ہے۔